رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدس مآب حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ صبغت اللہ نقشبندی قادری مجددی حفظہ اللہ تعالی، حضرت شان عطاء اللہ سید خلیل اللہ شاہ ثانی سلمہ اللہ تعالی و دیگر بزرگان گریم، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نقشبندی چمن یہ کوئی عام مقام نہیں ہے. یہ حضرت محدث دکن سید شاہ عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی قادری مجددی رحمت اللہ علیہ جس احاطے میں آرام فرماتے ہیں، اس مقام کا نام نقشبندی چمن ہے. یہاں جب لب کشائی کا کسی کو موقع دیا جاتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر کوئی عامیانہ تقریر اور کسی گراؤنڈ کی تقریر تو نہیں کی جا سکتی. یہاں پر کسی کو اپنی تقریر کے جوہر دکھانے کے لیے تو نہیں بلایا جاتا. یہاں صرف استفادے کے لیے اور یہاں صرف حصول سعادت کے لیے بلایا جاتا ہے. یہاں کوئی نہ اپنی علمیت کا اظہار کر سکتا ہے، نہ خطابت کے جوہر دکھا سکتا ہے. یہاں تو انسان کو طفل مکتب بن کے آنا ہے اور یہاں سے استفادہ کر کے جانا ہے. یہاں سامعین بھی استفادہ کرتے ہیں اور مقررین بھی استفادہ کرتے ہیں. اس در پہ آنے والا ہر ایک یہاں کا خوشہ چیں ہے، یہاں سے فیض حاصل کرنے والا ہے. یہاں کوئی کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے. عزیزان گرامی، وقت بڑا ہو چلا ہے. میں دو تین ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے پورے دکن اور پورے جنوبی ہند بلکہ ہندوستان بھر کے اندر جو لوگ جاتے ہیں مختلف عرسوں میں اور اعراس میں، پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ سیدی عبداللہ شاہ صاحب قبلہ کا عرس تمام ہندوستان میں جتنے لوگ عرسوں پر اعتراض کرتے ہیں، اگر وہ محدث دکن کے عرس کو آ کر دیکھ لیں تو وہ اپنے فتوے پھاڑ دیں گے اور عرس پر اعتراض کرنا ختم کر دیں گے. یہ عرس کے خلاف جو فتوے دیے جاتے ہیں وہ عام عرسوں کو دیکھ کر جہاں پر خرافات ہوتی ہیں، جہاں پر اختلاط ہوتا ہے، جہاں پر حرام و حلال جس طریقے سے عام لوگ بدعتیں کرتے ہیں وہ دیکھ کر دیا جاتا ہے. یہاں آپ محفل شروع سے لے کر کے اب تک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کسی ہندوستان کی پوری درگاہوں کو آپ پھر لیں، یہ یہاں جو تقاریر ہوئے ہیں، یہاں جو گفتگو ہوئی ہے وہ کسی درگاہ کی گفتگو نہیں، کسی بڑے جامعہ کی گفتگو تھی. یہاں پر حدیث پہ گفتگو ہو رہی ہے، تفسیر پہ گفتگو ہو رہی ہے، فقہ کے اصول پہ گفتگو ہو رہی ہے، افتاء کے قواعد پہ گفتگو ہو رہی ہے، حدیث کے فن پہ گفتگو ہو رہی ہے، فقہ حنفی کی مضبوطی پر گفتگو ہو رہی ہے. اللہ اکبر.
حضرت محدث دکن کا یہ دربار ہے کہ آپ کے وصال کو 62 سال تکمیل ہو گئے اور آج تک پورے دکن کے اوپر آپ کا رعب و جلال قائم ہے، آپ کی علمی شان قائم ہے کہ یہاں پر کوئی عام انداز نہیں چلتا، عام جگہوں کے اوپر جو تقریریں ہوتی ہیں وہ یہاں نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، حضرت محدث دکن کی تعلیمات پر آنے سے قبل میں آپ کو عرض کروں کہ اہل سنت والجماعت کے پاس عرس کا مقصد کیا ہے۔ لوگوں کے پاس، عام لوگوں کی نظر میں عرس کو ہم لوگ متنازعہ بنا دیے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس کے عام لوگوں نے ایسے کچھ کام کیے ہیں۔ عرس دراصل اپنے پیر و مرشد سے تجدید عہد کا دن ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے آپ اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے وعدہ کیے تھے کہ میں شریعت کا پابند ہوں گا، نماز کا پابند ہوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اور جو وعدے آپ کیے تھے، عرس کے دن تمام مریدین، معتقدین، تمام خلفاء آ کر کے اپنے پیر سے، اپنے بزرگ سے ایک تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بعد بھی آپ سے کیے ہوئے وعدے پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے۔ یہ تجدید عہد کا دن، اور کیوں نہ ہو، اصل پیر و مرشد کی عزت و احترام، ان کے لیے ہوئے وعدوں کا احترام اصل احترام، ان کی تعلیمات پر عمل اصل احترام۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو عرض کروں، یہاں پر جدید تعلیم یافتہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیکل سائنس سے تعلیم یعنی تعلق رکھنے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بڑی باریک حقیقت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے انسان کے دماغ کو جو بنایا ہے وہ دماغ کے مختلف حصے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے ہر حصے کو ایک ایکٹیویٹی دی ہے، ایک کام دیا ہے۔ دماغ کا ایک حصہ جو ہے وہ ایموشنلی طور پہ ایکٹیو ہوتا ہے، انسان کو ایموشنز کی ضرورت ہوتی ہے، جذبہ پیدا ہو، کوئی بات سن لے واہ واہ منہ سے نکل جائے، سبحان اللہ منہ سے نکل جائے، یہ ایموشنز ہیں۔ کسی انسان کو دیکھے اچانک اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے محبت آ جائے، اس کا کوئی اچانک کوئی کام دیکھتے ہی محبت آ جائے، کسی کی کوئی غلطی دیکھ کے اچانک نفرت آ جائے، یہ محبت، نفرت، غصہ، پیار، یہ جو انسان کے ایموشنز ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے دماغ کا ایک حصے کو اس کے لیے مختص کر دیا، وہ ایکٹیو ہوتا ہے، وہ چارج ہوتا ہے، انسان فوراً اس سے متاثر ہوتا ہے، وہ اس کے دماغ کا ایموشنلی ایکٹیو ہونے والا حصہ ہے۔ اور انسانی دماغ کا دوسرا حصہ ہے جسے کہا جاتا ہے انٹلیکچوئل طور پہ جو آدمی کا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے، جو آپ کو بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جذبات میں تو آئے ہیں، جذبے کے لحاظ سے محبت اور نفرت کا اظہار تو کیے ہیں، لیکن مستقل کون سے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ جذبات کے متعلق سائنس کہتی ہے کہ جب جذبات انسان کو آتے ہیں، محبت ہو، نفرت ہو، غصہ ہو، پیار ہو، یہ پورے جذبات جو ہے اس کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، یہ صرف 12 منٹ تک انسان کی زندگی میں، انسان کے جسم میں ایکٹیو رہتا ہے۔ 12 منٹ کے بعد آپ دیکھیں وہ جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان فوراً اپنے سسٹم کو ایموشنلی سسٹم سے انٹلیکچوئل سسٹم کے اوپر کنورٹ کرنا پڑتا ہے کہ مجھے جس بات کے جذبہ پیدا ہوا میں پریکٹیکل اس کے اوپر عمل کیسے کرنا شروع کرتا ہوں۔ ورنہ انسان کا عالم یہ ہوتا ہے جو آج ہمارے معاملہ ہے، جلسوں میں جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، زبان سے سبحان اللہ کے نعرے بھی نکلتے ہیں، لیکن یہاں سے باہر نکل کر 2 قدم نکلنے تک وہ پورے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، نماز بھی پابندی سے نہیں پڑھتے، صبح تک بھی اس کا اثر نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ان تقاریر کو سننے کے عادی ہو گئے ہیں جو ہمارے دماغ کا صرف اس حصے کو ایکٹیو کرتا ہے جو ایموشنل ہے، اور یہ المیہ ہے۔
اور یہ المیہ پوری امت مسلمہ میں خاص طور پر ہمارے اہل سنت والجماعت کے طبقے کا ہے. ہم وہی احادیث اور وہی باتیں بار بار سنتے ہیں جو ایموشنل کرتے ہیں. بالکل چاہیے، لیکن اس کے بعد عمل کی بات چاہیے، اس کے بعد پریکٹیکل چاہیے. حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ محدث دکن کی کتابوں کا جائزہ، بنیادی قرآن اور حدیث کی کتابوں کا تفصیلی جائزہ حضرت صبغت اللہ شاہ صاحب، ڈاکٹر صبغت اللہ صاحب نے لیا. میں آپ کو حضرت کی بقیہ کتابوں کا ایک ایک منٹ میں جائزہ لیتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے انسان کے نفسیات کے ہر پہلو کا جائزہ لیا، جس کے اندر جذبات بھی ہے، جس کے اندر ایموشنلی طور پہ انسان کے لیے غذا بھی ہے، اور انٹلیکچول طور پہ بھی انسان کے لیے غذا ہے. اس لیے کہ صرف جذبات میں لا کے بے یار و مددگار چھوڑ دینا یہ اولیاء اللہ کا کام نہیں، ان کے لیے اصول بنا کر کے، ضابطہ بنا کر کے، پریکٹیکل لائف دینا ان کا کام. عزیزان گرامی، حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں آپ نے قرآن کے حوالے سے سماعت فرمایا. میں نے حضرت عبد الرحیم مسافر رحمت اللہ علیہ جو آپ کے داماد تھے اور آپ کے خلیفہ بھی، ان کی توسط سے میں نے پڑھا ہوں کہ نلدرک میں آپ تفسیر دیا کرتے تھے اور تقریباً 15 پاروں کی آپ نے تفسیر وہاں پر دے دی تھی. اور پھر آپ کی وہ 15 پاروں کی تفسیر تو نہیں، صرف تفسیر یوسف جو گلدستہ طریقت کے نام سے چھپ کر آئی، آپ پڑھ کر دیکھیں. قرآن سمجھنے کا صحیح طریقہ قرآن مجید کے اوپر صرف اس کے اندر انسان کی روحانی غذا بھی ہے، جذباتی غذا بھی ہے، انٹلیکچول طور پر عمل پیدا ہونے کی غذا ہے. آپ پوری تفسیر کھول کر کے دیکھیں. قرآن سمجھنا ہو تو تفسیر سورہ یوسف کو پڑھیں، پورا قرآن سمجھنے کا نہج آپ کو مل جائے گا. حدیث شریف کے متعلق آپ نے دیکھا کہ زجاجۃ المصابیح کے تعارف آپ نے تفصیلی طور پر سماعت کیا. میں آپ کو زجاجۃ المصابیح کا تعارف نہیں دینا چاہتا، لیکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب کا جذبہ دیکھیں. امت کو جب پوری شدید ضرورت تھی، یہ اللہ والے کیا فرماتے ہیں؟ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. دیکھو مومن کی فراست اور دور اندیشی سے بچو اور ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، بہت دور دیکھتا ہے. حضرت عبداللہ شاہ صاحب کے زمانے میں یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس زمانے میں وہ انٹرنیٹ نہیں تھا. یہ بڑے بڑے آپ کے سامنے جو آج سافٹ ویئرز ہے کہ ایک بٹن دباتے ہی سینکڑوں حدیثیں آپ کے سامنے ہیں، ہزاروں کتابیں آپ کے سامنے ہیں، یہ نہیں تھے. لیکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب اس دور میں جہاں ٹیکنالوجی نہیں تھی، احادیث کا انبار لگا کر کے حنفی فقہ کے مطابق احادیث کریمہ کو آپ نے جمع کر کے دیا. عزیزان گرامی، تیسری سب سے بڑی بات حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی آپ دیکھیں، حدیث تفسیر اور حدیث کے بعد حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نے تصوف کی طرف توجہ دی. آپ جانتے ہیں کہ تصوف کیا ہے. عام طور پر چونکہ ہمارے بزرگان دین کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہم لوگوں کی نااہلی ہے کہ ہم نے تصوف کا وہ پریزنٹیشن نہیں پیش کیا، وہ عملی طریقہ نہیں پیش کیا، جس کی وجہ سے لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے خلاف بیانات دیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آج سے 62 سال پہلے حیدرآباد کے اندر ایسی کوئی شکایت نہیں ملتی تھی کہ فلاں جگہ بدعقیدگی ہے اور فلاں جگہ یہ چیز ہو رہی ہے، فلاں جگہ یہ چیز ہو رہی ہے. کسی کو ہمت نہیں تھی کہ دکن کے اندر آ کر کوئی اہل سنت کے خلاف عقیدہ کوئی بات کر سکے، اس لیے کہ یہ ایک ذات مکمل طور پر پریکٹیکل طور پر بیٹھی ہوئی تھی. کوئی اگر اعتراض کرتا تو اس کو زبان کا جواب زبان سے نہیں، اسے لا کر خدمت میں بٹھا دیا جاتا تو دل تبدیل کر دیا کرتا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جواب سوال جواب زبانی نہیں ہوا کرتے ہیں، ان کو بلا کر کے بٹھا کر کے ان کے دل بدل کر بتاتے ہیں کہ تصوف اسے کہتے ہیں. کوئی انسان اگر آپ سے کہے کہ میں نے کبھی برفی نہیں کھایا ہے
بتاؤ برفی کا مزہ کیا ہے۔ اب آپ بیٹھ کر ایکسپلین کرتے رہیں برفی کا مزہ، آپ دن تمام برفی کا مزہ ایکسپلین کریں، نہیں ہوگا۔ اس کو بلا کر کے بٹھا کر کے ایک برفی منہ میں دے دے، اس کی بات پوری ختم ہو جائے گی، مزہ خود بخود آ جائے گا۔ یہ ہمارے اولیاء اللہ کا طریقہ تھا۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بہت پریکٹیکل بات عرض کر رہا ہوں، اور آج کے دور کی بات عرض کر رہا ہوں، اور حضرت کے سلوک و تصوف پہ لکھی گئی کتابوں کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں، جو 62 سال ہونے کے باوجود حضرت محدث دکن نے جو اصول و ضوابط اور کیریکولم تصوف کے لیے، سلوک پہ چلنے والوں کے لیے جو بنائے ہیں، آپ دیکھیں کہ آج کا دور بڑا